سندھ پولیس نے اس بچی کے مقدمے کو ایک اسپیشل اور فیمس کیس قرار دے دیا، اور یہ فیمس کیس جو انہوں نے قرار دیا ہے، اس کی وجہ سے اب آنے والے مقدمات جو ہیں وہ اس کیس کی وجہ سے اس کے مطابق چلنا شروع کچھ ہو چکے ہیں اور کچھ ہونے جا رہے ہیں۔ لیکن سب سے اچھی اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ مطمئن کرنے والی چیز یہ ہے کہ ہمارے سامنے ایک ایسا ان کی ورڈنگ آئی ہے سندھ پولیس کی، جس کے اندر واقعی انہوں نے اس کو فیمس ابڈکشن کیس کہا ہے اور اس کو امپورٹنس دینا شروع کر دی ہے۔ میں آپ کو یہ لیٹر پڑھ کے سناؤں گا کیونکہ مجھے اس لیٹر نے بہت زیادہ جو ہے نا وہ فیسینیٹ کیا کہ میں اس کو آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ اٹ از سبمٹڈ دیٹ دی، پہلے وہ کہتے ہیں جی پرمیشن ٹو پروسیڈ ادر پروونسز، ہمیں دوسرے صوبوں میں کاروائی کرنے کے لیے اجازت دی جائے۔ اٹ از سبمٹڈ دیٹ دی آنریبل جنرل بیسڈ ماڈل جو بھی کورٹ ہے ایڈیشنل سیشن 7 کی ہیز ایشوڈ نان اویلیبل وارنٹس آف ارسٹ اگین آف دی فالوئنگ اگینسٹ دی فالوئنگ اکیوزڈ absconding in famous abduction case of girl namely دعائے زہرا، FIR نمبر سو اینڈ سو، اس کی FIR، اس کی دفعات اور یہ ساری چیزیں لکھنے کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ان ملزمان کے خلاف کارروائی کرنے کی اجازت دی جائے اور 2 صوبوں میں ہم نے پروسیڈ کرنا ہے، وہاں کی اجازت دی جائے۔ سب سے پہلے اصغر علی ہے، سن آف فیض علی۔ یہ اصغر علی بیسیکلی وہ نکاح کا گواہ ہے جو جیل میں رہا، اس کے بعد یہ پیش نہیں ہو رہا، اس کی غیر حاضری شروع ہو گئی چونکہ، تو ان کی غیر حاضری شروع ہونے کے بعد اس کو بھی اسی لسٹ میں ڈال کر اس کے خلاف بھی اب اسی طرح ریڈ کر کے اس کو دوبارہ لجایا جائے گا۔ خرم محمود سن آف افضل کھرل ہے، یہ قصور سے ہیں، یہ خرم صاحب وہ ہیں جرائے خرم ایڈوکیٹ، جن کا رول میں نے آپ کو پہلے کچھ ویڈیوز میں بتایا کہ میں وہ جیکٹیٹیشن کے اکارڈنگ آپ کو سارے رولز بتاؤں گا، ان کا مکمل رول ہم بچی نے جو ان کو رول دیا ہے وہ ہم ضرور ایکسپلین کریں گے۔ محمد آصف ہے سن آف شمس الدین، یہ پاک پتن سے ہے پنجاب کے اندر۔ محمد وسیم محمد رفیق کا بیٹا ہے، ڈسٹرکٹ لاہور سے ہے اور اس کا KPK کا بھی ایڈریس ہے۔ منیر حسین لکمانی ہے اور یہ فقیر خان کے بیٹے ہیں، یہ ڈسٹرکٹ لاہور سے ہی ہیں۔ اور محمد عمر سن آف محمد جمیل ہے، ڈسٹرکٹ لاہور سے ہی ہے۔ اچھا، اس میں دلچسپی یہ ہے کہ یہ تمام لوگ ویسے لاہور کے اندر سے ہی ہیں، ان میں سے بہت کم لوگ جو منیر لکمانی وغیرہ یا باقی لوگ، یہ سارے لوگ ان کا لاہور کے ساتھ بھی اتنا ہی تعلق ہے جتنا KPK کے ساتھ ہے۔ وسیم کا بھی جتنا KPK کے ساتھ تعلق ہے اتنا ہی لاہور کے ساتھ ہے، تو یہ لوگ بیسیکلی سارے لاہور ہی ہیں۔ اگر سندھ پولیس نے صحیح سے کاروائی کی تو یہ تمام لوگ ان کو لاہور میں ہی دستیاب ہوں گے اور یہ وہاں سے ان کو لے کر جا سکتے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ 17/4 کو یہ لیٹر نکلا ہے، 17/4 کو یہ لیٹر نکال دیا گیا ہے سندھ پولیس کی طرف سے۔ 17/4 کے اس لیٹر کے بعد اب دیکھنا ہے کہ سندھ پولیس کتنا ٹائم لیتی ہے ان لوگوں کے خلاف کاروائی کرنے میں۔ دلچسپ چیز یہ ہے کہ سندھ پولیس کو اب آنریبل کورٹ نے تھوڑا سا ٹائٹ کیا ہے، ان کی سرزنش کی ہے، تو اب انہوں نے واقعی، آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے سعید رین تو یہ کہہ چکا ہے کہ ہم گئے تھے، وہ ہمیں ملے نہیں، اور پہلی دفعہ 17/4 کو یہ اجازت لی ہے۔ اب بار بار ہم جتنا بھی پولیس کو برا کہہ لیں، میرا خیال ہے ان کی صحت پہ اثر پڑنے والا نہیں ہے، لیکن بہرحال سعید رین نے یہ جھوٹ بولا تھا، اور اگر یہ چیز کہیں آنریبل کورٹ کے سامنے آئی، پوائنٹ آؤٹ ہوئی، تو یقیناً اس کی وجہ سے سعید رین کے لیے پھر مشکل بھی کھڑی ہو سکتی ہے۔ باقی جو ڈیولپمنٹس ہیں، اب چونکہ مقدمے نے دوبارہ چلنا ہے اور منطقی انجام کی طرف جانا ہے، ہو سکتا ہے ملزمان جو ہیں وہ، جو میں یہ ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں، مکمل سزا جو پوری فل ڈوز مل جائے، کم بھی مل سکتی ہے۔ دوسری طرف نکاح کو ختم کرنے کی جو ایک پروسیڈنگ شروع ہوئی ہے وہ بھی 2-4 مہینے کے اندر وائنڈ اپ ہو سکتی ہے۔ مفرور ملزمان جو ابھی تک اس مقدمے کے اندر پیش نہیں ہو رہے، اور عوام کا بھی کنسرن ہے، جو پارٹیز ہیں اس مقدمے کے اندر، جو مدعی مقدمہ ہے اس کا بھی بہت زیادہ کنسرن ہے، اور وہ بار بار آنریبل کورٹ سے گزارش بھی کر چکے ہیں اپنے لائرز کی وساطت سے کہ اس معاملے کو بھی غور سے دیکھنا چاہیے۔ اور لیکن ابھی تک جو آنریبل کورٹس کی طرف سے بار بار نان اویلیبل وارنٹس ایشو کیے جا رہے ہیں، سندھ گورنمنٹ جو سندھ پولیس جو ہے وہ اس کو کمپلائی ود نہیں کر رہی تھی۔ لیکن لاسٹ ڈیٹ پر آپ لوگوں کو شاید بھائی نے جس طرح ہمارے اس جوائنٹ بلاگ میں بتایا کہ آنریبل کورٹ نے اچھی خاصی سرزنش کی، اور انہوں نے یہ باور کرایا کہ عدالت کے فیصلے کو اگر آپ اس کو احترام نہیں دیں گے تو پھر آپ لوگوں کے خلاف کاروائی ہو سکے گی، اور وہ کاروائی شروع ہو جائے گی، اور وہ پولیس والوں کے خلاف توہین عدالت کے معاملات بن سکتے ہیں۔ جس پر 17/4/2023 کو ایک بڑا زبردست قسم کا اقدام جو ہے وہ ہوا ہے۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس جو اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ جو SIU اس معاملے کو انویسٹیگیٹ کر رہا ہے، جس کے سعید رند صاحب ہیں، پہلے جو آپ کے تفتیشی اس کے علاوہ بھی چینج ہوتے رہے، تو اب یہ چونکہ SIU کا کیس ہے جو اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ ہے، تو ان کی طرف سے ایک لیٹر ایشو کیا گیا، اور وہ لیٹر دیا گیا اپنے SSP کو، انہوں نے لیٹر دیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمیں پرمیشن دیں، کیونکہ اب ہماری جان جو ہے، ابھی تک ہم نے بہانے بونے لائے، تمام ہیلے بہانے ہمارے جو ہیں وہ ناکام ہو رہے ہیں۔ آنریبل کورٹ نے اب ہمیں
آخری اپرچونٹی دے دی ہے تو اب ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. تو لیٹر انہوں نے ایک لکھوایا ایس ایس پی کو, انہوں نے اجازت کے لیے کہا ہے. اب ایس ایس پی آگے فردر موو کریں گے اپنے ہوم ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ پنجاب کے ہوم ڈپارٹمنٹ کے لیے خط نکال دے گا اور کے پی کے لیے. تو دوبارہ سے 2 صوبوں کے اندر سندھ پولیس کی کارروائی شروع ہونے لگی ہے اور ہو سکتا ہے اس کے اندر کچھ اور نئی چیزیں بھی ہمارے سامنے آ جائیں. لیکن اس کے اندر جو بڑی دلچسپ چیز مجھے لگی, کیونکہ یہ نارمل یہ والی چیز تو ہم آپ کو بتا چکے تھے, میں آپ کو دوبارہ ان ملزمان کا نام بھی بتا دیتا ہوں. کچھ لوگوں کے کامنٹس تھے جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ اس میں زنیرہ کا نام نہیں ہے, اس میں فلاں کا نام نہیں ہے. تو یہ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ وہ ملزمان ہیں جن کو مدعی مقدمہ کی طرف سے اس مقدمے کے اندر نامزد کیا گیا تھا ابڈکشن, اور اس کے بعد جو فردر جتنے بھی ایلیگیشنز ہیں جس کے اندر بچی کے ساتھ ظلم و بربریت والا جو معاملہ تھا, تشدد ہوا بچی کے ساتھ, ہر طرح کا تشدد, جسمانی, ذہنی اور جنسی تشدد, وہ تمام چیزوں کا جو ذکر تھا اس سے متعلق. تو یہ ان ملزمان کی بات ہے. آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ شروع میں بہت زیادہ ملزمان تھے, بہت زیادہ لوگ پکڑے بھی گئے تھے, اور جو آپ کو یاد ہوگا شروع کی ویڈیوز شاہد حسین صاحب کی ہم نے دوبارہ بعد میں بھی شیئر کی تھی, جس میں بہت سارے لوگوں کو پکڑ کے لایا گیا تھا. کچھ بوڑھے لوگ بھی تھے, کچھ اسٹوڈنٹس بھی تھے, اور ان تمام لوگوں کو انہوں نے اٹھایا تھا پولیس نے, کیونکہ ان کے ایک آئی جی کو ریموو کرنے والا معاملہ بھی چل رہا تھا. تو تمام لوگوں کو اٹھایا تھا جن کا کسی نہ کسی طرح سے بلا واسطہ ذرا سا بھی تعلق تھا اس خاندان کے ساتھ, اس معاملے کے ساتھ, اس کو اٹھا لیا گیا تھا. جس میں بہت سارے لوگوں کو آنریبل کورٹ نے, وہاں کی جو آنریبل کورٹ جہاں پیش کیا گیا ان ملزمان کو, انہوں نے ان کو ڈسچارج کر دیا تھا. اس کے بعد شوکت شاہنی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے شاہانہ انداز میں اس مقدمے کو ختم کرنے والی بات کی, سی چلان دے دیا. جس کے بعد بابر سلیم کی وہ سی ڈی آر والی ویڈیوز آئیں جو آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ایک ریسرچ کی جس کے اندر انہوں نے سی ڈی آرز دی, اور سی ڈی آر سے انہوں نے پورا ایک سکیچ بنا کے دے دیا کہ نہیں جی یہی ملزم ہے آپ کے, اور انہی ملزموں نے اس طریقے سے آپ کے بچی کو اغوا کیا ہے. جس کے بعد سندھ پولیس نے ان کی اسی ساری سی ڈی آر کے ساتھ ایگری کرتے ہوئے اسی طرح کے موقف کو آگے لے جاتے ہوئے ایک نیا مقدمہ بنایا, ایک نیا چلان مرتب کیا, جس چلان کے اندر انہوں نے تمام لوگوں کو دوبارہ ملزم بنایا. اب جن لوگوں کو ملزم بنایا تھا ان میں آپ لوگوں کو پتا ہے کہ 4 ملزمان تو اس وقت جو ہے وہ معاملات کو فیس کر رہے تھے, اور 5ویں ملزمہ جو ہے وہ یہ ظہیر اور شبیر کی والدہ بھی اس کے بعد ضمانت کے اندر شامل ہوئی تھی. اس کے بعد جب یہ باقی لوگ سارے ڈسچارج ہو گئے تھے تو تقریباً 10 لوگوں کی ایک لسٹ بنی تھی کہ یہ ایکیوز جو ہے وہ ریلیونٹ ہے, باقی ایکیوز ریلیونٹ نہیں ہے. جس میں ظہیر شبیر جو ہے وہ مرکزی کردار تھے, ان کے ساتھ نکاح خان اور گواہ تھا جو لوگ پہلے ان سے گرفتار ہو گئے تھے, اور اس کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ انہی لوگوں کے خلاف جو ہے وہ ایک کارروائی کا آغاز ہو گیا. آنریبل کورٹ کے سامنے جو ہے وہ جو جنرل بیسڈ وائلنس کورٹ ہے جج الیاس میمن صاحب کی, ان کے سامنے مقدمہ چلنا شروع ہو گیا. جس کے بعد جو باقی کے ملزمان تھے اس میں نکاح خان اور گواہ جو تھے وہ آلریڈی اریسٹڈ تھے. ظہیر اور شبیر سندھ پولیس کے خاص مہمان بن کر انہوں نے ضمانتیں لے لیں. جس کے بعد باقی لوگوں نے بادر نہیں کیا آنریبل کورٹ کے معاملات کو. جس کے بعد ان جو باقی کے مفرور لوگ تھے جن کے نان بیلیبل وارنٹس نکل رہے تھے اور وہ بادر نہیں کر رہے تھے کورٹ کو, تو ان میں سے نور منیر نے جو ہے وہ عدالت کا سامنا کرنا مناسب سمجھا. وہ آئی, اس نے پہلے پروٹیکٹیو بیل لی سندھ ہائی کورٹ سے, اور پھر جج الیاس میمن صاحب کی عدالت سے تقریباً فیب کے مہینے میں, ابھی سے 3 مہینے پہلے اس نے ضمانت لی, اور وہ ضمانت آج تک چل رہی ہے, اور اس کا فیصلہ اس مئی کے مہینے میں ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو 5 لوگ تھے ان لوگوں نے مناسب نہیں سمجھا آج تک عدالت میں آنا, اور سندھ پولیس جھوٹ بولتی رہی, بار بار کہتی رہی کہ ہم چھاپے مار رہے ہیں, ہمیں ملے نہیں. لیکن پہلی دفعہ 17/4/2023 کو سندھ پولیس نے جو ہے وہ ایک اپلیکیشن دکھائی ہے جس میں وہ خط لکھ رہے ہیں اپنے ایس ایس پی کو اور اجازت مانگ رہے ہیں کہ حضور ہمیں اجازت دی جائے, کیونکہ اب عدالت ہمیں نہیں چھوڑے گی, ہمارے پر تو انہیں عدالت لگ جائے گی, تو اس لیے ہمیں جو ہے وہ اجازت دیں اور ہم ان ملزمان کو گرفتار کر کے آئیں. اور یہ ملزمان 2 صوبوں میں ہیں, پنجاب اور کے پی کے میں, تو دونوں صوبوں کی حکومتوں سے آپ بات کر لیں تاکہ وہاں کی پولیس ہمیں فیسیلیٹیٹ کرے اور ہم ان لوگوں کے گھروں میں جا کے چھاپے ماریں اور ان کو لے کے آئیں. اس میں جو میں نے آپ کو سٹارٹ میں کہا کہ خوبصورت چیز لگی وہ یہ کہ سندھ پولیس نے اس بچی کے مقدمے کو ایک اسپیشل اور فیمس کیس قرار دے دیا, اور یہ فیمس کیس جو انہوں نے قرار دیا ہے اس کی وجہ سے اب آنے والے مقدمات جو ہیں وہ اس کیس کی وجہ سے اس کے مطابق چلنا شروع کچھ ہو چکے ہیں اور کچھ ہونے جا رہے ہیں. لیکن سب سے اچھی اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ مطمئن کرنے والی چیز یہ ہے کہ ہمارے سامنے ایک ایسا ان کی ورڈنگ آئی ہے سندھ پولیس کی جس کے اندر واقعی انہوں نے اس کو فیمس ابڈکشن کیس کہا ہے اور اس کو امپورٹنس دینا شروع کر دی ہے. میں آپ کو یہ لیٹر پڑھ کے سناؤں گا کیونکہ مجھے اس لیٹر نے بہت زیادہ جو ہے نا وہ فیسینیٹ کیا کہ میں اس کو آپ لوگوں کے سامنے رکھوں. اٹ از سبمٹڈ دیٹ دی, پہلے وہ کہتے ہیں جی پرمیشن ٹو پروسیڈ ادر پروونسز, ہمیں دوسرے صوبوں میں کارروائی کرنے کے لیے اجازت دی جائے. اٹ از سبمٹڈ دیٹ دی آنریبل جنرل بیسڈ ماڈل جو بھی کورٹ ہے ایڈیشنل سیشن جج 7 کی ہیز ایشوڈ نان اویلیبل وارنٹس آف ارسٹ اگین
of the following against the following accused absconding in famous abduction case of girl namely दुआ ज़हरा, FIR नंबर सो एंड सो, उसकी FIR, उसकी दफात और ये सारी चीजें लिखने के बाद उन्होंने कहा है कि हमें इन मुल्जमान के खिलाफ कार्रवाई करने की इजाजत दी जाए और 2 सूबों में हमने प्रोसीड करना है, वहां की इजाजत दी जाए। सबसे पहले असगर अली है, सन ऑफ फैज अली। ये असगर अली बेसिकली वो निकाह का गवाह है जो जेल में रहा, उसके बाद ये पेश नहीं हो रहा, इसकी गैर हाजिरी शुरू हो गई चूंकि, तो इनकी गैर हाजिरी शुरू होने के बाद इसको भी उसी लिस्ट में डालकर इसके खिलाफ भी अब उसी तरह रेड करके इसको दोबारा ले जाया जाएगा। खुरम महमूद सन ऑफ अफजल खरल है, ये कसूर से हैं। ये खुरम साहब वो हैं जिराए खुरम एडवोकेट, जिनका रोल मैंने आपको पहले कुछ वीडियोस में बताया कि मैं वो जैक्टिटेशन के अकॉर्डिंग आपको सारे रोल्स बताऊंगा। इनका मुकम्मल रोल हम बच्ची ने जो इनको रोल दिया है वो हम जरूर एक्सप्लेन करेंगे। मोहम्मद आसिफ है, सन ऑफ शमसुद्दीन, ये पाकपतन से है पंजाब के अंदर। मोहम्मद वसीम मोहम्मद रफीक का बेटा है, डिस्ट्रिक्ट लाहौर से है और इसका KPK का भी एड्रेस है। मुनीर हुसैन लुकमानी है और ये फकीर खान के बेटे हैं, ये डिस्ट्रिक्ट लाहौर से ही हैं। और मोहम्मद उमर सन ऑफ मोहम्मद जमील है, डिस्ट्रिक्ट लाहौर से ही है। अच्छा, इसमें दिलचस्पी ये है कि ये तमाम लोग वैसे लाहौर के अंदर से ही हैं। इनमें से बहुत कम लोग जो मुनीर लुकमानी वगैरह या बाकी लोग, ये सारे लोग, इनका लाहौर के साथ भी उतना ही ताल्लुक है जितना KPK के साथ है। वसीम का भी जितना KPK के साथ ताल्लुक है उतना ही लाहौर के साथ है। तो ये लोग बेसिकली सारे लाहौर ही हैं। अगर सिंध पुलिस ने सही से कार्रवाई की तो ये तमाम लोग इनको लाहौर में ही दस्तयाब होंगे और ये वहां से इनको लेकर जा सकते हैं। अब सूरत हाल ये है कि 17/4 को ये लेटर निकला है, 17/4 को ये लेटर निकाल दिया गया है सिंध पुलिस की तरफ से। 17/4 के इस लेटर के बाद अब देखना है कि सिंध पुलिस कितना टाइम लेती है इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में। दिलचस्प चीज ये है कि सिंध पुलिस को अब ऑनरेबल कोर्ट ने थोड़ा सा टाइट किया है, उनकी सरजनिश की है। तो अब उन्होंने वाकई, आपको याद होगा कि पहले सईद रिंद तो ये कह चुका है कि हम गए थे, वो हमें मिले नहीं, और पहली दफा 17/4 को ये इजाजत ली है। बार बार हम जितना भी पुलिस को बुरा कह लें, मेरा ख्याल है उनकी सेहत पे असर पड़ने वाला नहीं है, लेकिन बहरहाल सईद रिंद ने ये झूठ बोला था और अगर ये चीज कहीं ऑनरेबल कोर्ट के सामने आई, पॉइंट आउट हुई, तो यकीनन इसकी वजह से सईद रिंद के लिए फिर मुश्किल भी खड़ी हो सकती है। बाकी जो डेवलपमेंट्स हैं, अब चूंकि मुकदमे ने दोबारा चलना है और मंतकी इंजाम की तरफ जाना है, हो सकता है मुलजमान जो है वो, जो मैं हमेशा से कहता रहा हूँ, मुकम्मल सजा जो पूरी फुल डोज मिल जाए, कम भी मिल सकती है। दूसरी तरफ निकाह को खत्म करने की जो एक प्रोसीडिंग शुरू हुई है वो भी 2-4 महीने के अंदर वाइंड अप हो सकती है। तो इंशाल्लाह ताला जितनी साथ साथ अपडेट्स हमारे पास आएंगी वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे।